سورۃ الطلاق کے اس مشکل لفظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ مشدد یا مدہ میں سے پہلے کسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم ایک ایسے مشکل لفظ کو پڑھنا سیکھیں گے کہ جس میں ایک ہی جگہ پر تین علامات اکٹھی آ چکی ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی صورت کا یہ لفظ ہوگا۔ تو سورۃ الطلاق کی صورت نمبر 65 ہے، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 4۔ انشاءاللہ ہم اس آیت کے متعلق آج سارے قاعدوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس مشکل ورڈ کو، سورۃ الطلاق کے۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایک ہی جگہ پر 3 علامات آ چکی ہیں۔ مشکل یہاں پر پڑتی ہے کہ پہلے شد کو پڑھا جائے گا یا مد کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے ہی آگے ساتھ یائے ساکنہ ہے۔ تو اب نیچے دیکھیے اشہریوں، تو یہاں پر لام آ چکا ہے جو کہ علامت وقف ہے۔ تو کیا یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے؟ اور اگر نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا؟ آج انشاءاللہ ان سارے قاعدوں کو ہم جانیں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ میں مشکلیں کیوں آتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 3 علامات ایک ساتھ آ چکی ہیں، تو ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ شد پہلے پڑھی جائے گی یا مدہ پہلے پڑھا جائے گا، یا کھڑا زبر کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے کی جائے گی۔ تو اب دیکھیے نیچے کے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ساتھ ہی یائے ساکنہ ہے۔ اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یا کو پتہ نہیں پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ان سارے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں گے، اور آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی یہاں پر حصہ مس نہ ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ میرا ہر نیا آنے والا لیسن آپ تک پہنچ سکے۔ اب دیکھتے ہیں اس مشکل لفظ میں کیا ہمیں مشکلیں پیش آتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے علامت وقف ہے اور یہاں پر ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد نیچے دیکھیے کہ را کے نیچے تنوین ہے اور آگے جو ہے حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ تو ہم نے اس قاعدے کو بھی آج سمجھ لینا ہے، اور واو کو لام کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھا جائے گا یہ بھی آج ہم جان لیں گے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ واللائی یئسن، یہاں پر ہم نے واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام مشدد لفظ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ شد کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک ایڈیشنل بات یہ ہوگی کہ اس لام کو ہم نے کھینچ کر بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس پر مدہ کی علامت بھی آ چکی ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ مد متصل ہے، اس طرح سے کہ حمزہ جو ہے یہ اسی قاعدے میں آ رہی ہے۔ تو یہ مد متصل کا بھی قاعدہ ہے، ہم نے 4 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واللائی یئسن، یئسن میں بھی دیکھیے حمزہ کے نیچے زیر ہے، سین کے ساتھ ملایا جائے گا اور ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آئے گی۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے جو یا ہے اس میں سے کسے پڑھا جائے گا، تو بتاتی چلوں کہ ان دونوں لفظوں کو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یا کے اوپر جزم کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یا کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، اگر نہ ہوتی تو تب ہم اس کو چھوڑ دیتے، کٹ کر دیتے، لیکن ہم نے یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر اس لفظ کو بھی پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر یا کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، من المحید، اب یہاں پر نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، الف کو ہم نے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ بالکل خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آئی، ہا کو ہم نے بہت اچھے سے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اب یہاں پر جو آنے والا نون ساکن ہے اس لفظ میں ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا، میم کو ڈائریکٹ ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو کھینچنا ہے 4 الف کے برابر کیونکہ اس میں مدہ کی علامت آ چکی ہے اور یہ بھی مد متصل کی مثال ہے، اس لیے کہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں، من نسائکم، ٹھیک ہے، ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نیچے دیکھ لیتے ہیں، ثلاثۃ، اب یہاں پر آپ دیکھیے سا ہے اور سا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ڈھیلے منہ اور ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے کہ ثلاثۃ، اس کے بعد آگے اشہر، یہاں پر آپ دیکھیے علامت وقف یعنی کہ لام آ چکی ہے، ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا آیت کے درمیان میں اگر لام آ جائے تو پھر وقف کیا جاتا ہے، تو جب آیت کے درمیان میں لام آتا ہے تو اس میں ہم نے وقف نہیں کرنا ہوتا، البتہ اگر آیت کے آخر میں یعنی کہ جب آیت مکمل ہو جاتی ہے پھر اگر لام آ جاتا ہے تو پھر ہم نے اس میں خیال کرنا ہوتا ہے وقف کرنے اور نہ کرنے کے متعلق، البتہ یہاں پر جو ہے ہم نے وقف نہیں کرنا کیونکہ نون تنوین آ چکی ہے اور اس کے آگے واو یرملون آ چکا ہے، یعنی کہ ہم نے را کو واو کے ساتھ ملانا ہے اور مدغم کرتے ہوئے ہم نے ملانا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف یرملون میں سے را اور لام کے علاوہ باقی 4 حروف میں ہم نے گنہ کر کے اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو واو بھی حروف یرملون میں سے ہے اور یہ را اور لام کے علاوہ ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اشہر، را کی ادائیگی کرتے وقت آواز جو ہے وہ ہمارے ناک کے بانسے سے ادا ہوتے ہوئے آئے گی اور واو کو ہم نے تشدید لام کے ساتھ ملانا ہے، اسی طرح سے جس طرح کے ہم نے اوپر بھی اس کی ادائیگی کی تھی۔ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، ثلاثۃ اشہر واللائی، اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ طا پر وقف مطلق کی علامت ہے اور ضاد پر جزم کی علامت ہے اور آخر والا حرف جو نون ہے اس پر حرکت آ چکی ہے، تو اب ہم نے اس صورت میں کیسے ساکن رکھنا ہے آخری حرف کو وقف کرتے ہوئے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اشہر واللائی لم یحضن، ہم نے ضاد پر زبر نہیں لگانی نہ ہی زیر لگانی ہے، کوئی بھی حرکت نہیں لگائی جائے گی اور اگر ہم لگا کر پڑھتے ہیں تو پھر ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے آخر حرف کو ساکن کرنے کے لیے پہلے لفظ پر کوئی حرکت نہیں لگانی بلکہ دونوں کو ہی ہم نے ساکن رہنے دینا ہے، جیسے کہ لم یحضن، نون کو ہلکا سا ہی ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله